إنما الصدقات للفقراء والمساكين والعاملين عليها والمؤلفة قلوبهم وفي الرقاب والغارمين وفي سبيل الله وابن السبيل فريضة من الله والله عليم حكيم. ومنهم الذين يؤذون النبي ويقولون هو أذن قل أذن خير لكم يؤمن بالله ويؤمن للمؤمنين ورحمة للذين آمنوا منكم والذين يؤذون رسول الله لهم عذاب أليم. يحلفون بالله لكم ليرضوكم والله ورسوله أحق أن يرضوه إن كانوا مؤمنين. ألم يعلموا أنه من يحادد الله ورسوله فأن له نار جهنم خالدا فيها ذلك الخزي العظيم. يحذر المنافقون أن تنزل عليهم سورة تنبئهم بما في قلوبهم قل استهزئوا إن الله مخرج ما تحذرون. ولئن سألتهم ليقولن إنما كنا نخوض ونلعب قل أبالله وآياته ورسوله كنتم تستهزئون لا تعتذروا قد كفرتم بعد إيمانكم إن نعف عن طائفة منكم نعذب طائفة بأنهم كانوا مجرمين. بے شک صدقات یعنی زکوٰۃ فرض صدقات تو دراصل فقراء اور مساکین اور ان کا انتظام کرنے پر معمور لوگوں کے لیے ہیں، اور ان کے لیے جن کے دلوں میں الفت ڈالنا مطلوب ہے، اور گردنوں کے آزاد کرنے میں، اور قرض داروں کے لیے، اور اللہ کے راستے میں، اور مسافر کے لیے. یہ ایک فریضہ ہے اللہ کی طرف سے، اور اللہ بہت علم والا خوب حکمت والا ہے. منافقین نے جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر صدقات کی تقسیم کے حوالے سے اعتراض کیا، طعن کیا، تو اللہ تعالیٰ نے صدقات کے حقدار بتا دی کہ کس کس کو ملے گا، تاکہ لوگوں کو پتہ چل جائے کہ اس معاملے میں صرف اللہ کا اختیار ہے، حتیٰ کہ اس نے اپنے نبی کو بھی اختیار نہیں دیا کہ وہ اپنی مرضی سے اس میں کمی بیشی کرے. اور زکوٰۃ جو ہے، جو فرض صدقہ ہے، وہ ان مصارف کے علاوہ اور کہیں خرچ نہیں کی جا سکتی. عام صدقات جو ہیں زکوٰۃ کے علاوہ وہ جہاں چاہے آپ خرچ کریں، کیونکہ صدقہ کا مفہوم بہت وسیع ہے. یعنی کوئی بھی فائدہ جو آپ کسی کو پہنچاتے ہیں وہ آپ کی طرف سے صدقہ ہوتا ہے. جیسے اچھی بات کسی کو کرنا یہ بھی صدقہ ہے، اسمائل کرنا یہ بھی صدقہ ہے. تو صدقہ کا مفہوم بہت وسیع ہے، اس میں آپ جہاں بھی چاہیں وہ کریں، لیکن جو فریضہ ادا کرنا ہے آپ کو وہ مخصوص جگہوں پر ہی ہوگا جس کا ذکر قرآن نے کر دیا. اور اس میں فقراء اور مساکین کے علاوہ جو ہے، جو لوگ زکوٰۃ کا حساب کتاب رکھتے ہیں، عاملین جو ہیں، جو ورکرز ہیں، ان کی تنخواہیں اس سے دی جائیں گی. اسی طرح نو مسلمز یا ایسے نان مسلمز جن پہ خرچ کرنے سے اسلام یا مسلمانوں کو فائدہ پہنچے، اگرچہ وہ مالدار بھی ہوں، پھر بھی ان کا دل جیتنے کے لیے، کہ مال ایسی چیز ہے کہ جس سے آپ کسی کا دل بہرحال کسی حد تک جیت ہی لیتے ہیں. تو یہ بھی دین کے فائدے میں، یعنی دین کی مصلحت کے لیے وہ خرچ کرنا ہوگا. اور پھر غلام تو اب آزاد نہیں ہوتے، لیکن بے گناہ قیدیوں کو چھڑانے کے لیے استعمال ہو سکتا ہے، جو اپنا جرمانہ نہیں بھر سکتے، لیکن جو مجرم ہیں ان کو تو نہیں چھڑانا چاہیے. ٹھیک ہے. پھر اسی طرح قرض داروں کو زکوٰۃ دے سکتے ہیں، لیکن وہ لوگ نہیں جنہوں نے مارگیج پہ اپنے گھر لیے ہوئے ہیں اور اپنی چوائس سے قرض دار بنے ہوئے ہیں اور آپ کہیں ان کو زکوٰۃ دے کے ان کا قرضہ اتارتے ہیں، ایسا نہیں ہوگا.
یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے مثلاً کسی کے دیت ادا کرنے کے لیے قرض لے کے اور مدد کی، یا کسی کا قرضہ چھڑانے کے لیے جو کہ مجبور تھا، ضرورت مند تھا، حقیقی معنوں میں اس کو قرض کی ضرورت تھی، تو اس جگہ پر آپ دے سکتے ہیں۔ فی سبیل اللہ جو ہے ویسے تو ہر نیکی ہی اللہ کے لیے ہوتی ہے اور اللہ کے راستے میں ہے۔ جب فقراء اور مساکین کو آپ دیتے ہیں تو وہ بھی فی سبیل اللہ ہی ہوتا ہے، لیکن یہاں اس کا الگ طور پر ذکر کیا گیا ہے، اور اس میں جو علماء کی اکثریت ہے وہ کہتی ہے کہ جہاد فی سبیل اللہ یا اس سے متعلق جو ضروریات ہیں ان پر خرچ کیا جا سکتا ہے۔ اسی طرح حج اور عمرہ کو بھی بعض نے اس مد میں شامل کیا ہے، لیکن یہ ہے کہ بنیادی طور پر دین کی جو تعلیم اور تبلیغ اور دین کی حفاظت کے لیے جو کوششیں ہوں وہ سب اس میں شامل ہو جاتی ہیں۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ ایک طرف اگر مجاہدین ہے اور دوسری طرف فقراء ہیں تو پھر کیا کیا جائے؟ تو وہ سچویشن پہ ڈیپینڈ کرتا ہے کہ کہاں کس وقت کس کو دیا جانا چاہیے۔ اور ابن السبیل بھی اگر خود صاحب حیثیت ہے لیکن اگر راستے میں اس کو ضرورت پڑ گئی ہے تو پھر اس کو بھی زکوٰۃ سے مدد دی جا سکتی ہے۔ اور پھر آپ دیکھیے کہ اس آیت سے قرآن کے اللہ کا کلام ہونے پر بھی دلیل لی جاتی ہے کہ اس میں کسی بشر کا کوئی فائدہ نہیں کہ وہ مال ان تمام لوگوں کو تقسیم کرے، یہ تو اللہ کا حکم سمجھ کے ہی کرے گا۔ انشاءاللہ ہمارا ارادہ ہے کہ رمضان کے بعد جب یہ پورا ختم ہو جائے معانی القرآن کا پروگرام، تو ہم زکوٰۃ کو ایک دفعہ تفصیل کے ساتھ پڑھیں تاکہ اس آیت کو اچھی سے سمجھ کر پھر ڈیٹیل میں جا کے ہم اپنی زکوٰۃ کو صحیح طور پر ادا کر سکیں۔ اور ان میں سے کچھ وہ ہیں جو نبی کو اذیت دیتے ہیں اور کہتے ہیں کہ وہ کان کا کچا ہے، یعنی ہر ایک کی بات سن لیتا ہے۔ کہہ دیجئے کان تمہارے لیے بہتر ہے، وہ اللہ پر ایمان رکھتا ہے اور اہل ایمان پر اعتماد کرتا ہے، اور ان لوگوں کے لیے باعث رحمت ہے جو تم میں سے ایمان لائے۔ اور جو لوگ اللہ کے رسول کو اذیت دیتے ہیں، یعنی اس طرح کی باتیں بنا کر، ان کے لیے دردناک عذاب ہے۔ تو اذن کان کے لیے لفظ استعمال ہوتا ہے، لیکن یہاں مراد وہ انسان جو ہر ایک کی بات سن کر اسے سچا سمجھے، یعنی جو آئے بات کہے اسے کہا ٹھیک ہی کہتا ہوگا، یعنی جو کسی کی بات سن لے اور پھر سن کے اس پر اعتماد بھی کر لے۔ تو منافقین کیا کہتے تھے کہ آپ کان کے کچے، یعنی ہر ایک کی بات سن کے آپ اس پہ اعتبار کر لیتے، اور اصل میں وہ اپنا دفاع کر رہے تھے کیونکہ وہ اسلام کے خلاف، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف باہر باتیں کرتے تھے، اور وہ باتیں آپ تک پہنچ جاتی تھی، تو پھر وہ بجائے اس کے کہ اپنا قصور مانے آپ کو بلیم کرتے تھے کہ آپ سب کی سنتے کیوں ہیں، یہ تمہارے سامنے اللہ کی قسمیں کھاتے ہیں تاکہ یہ تمہیں راضی کر دیں، حالانکہ اگر یہ ایمان والے ہیں تو اللہ اور اس کا رسول زیادہ حقدار ہے کہ یہ اسے راضی رکھے۔ کیا یہ نہیں جانتے کہ جو کوئی اللہ اور اس کے رسول کی مخالفت کرے گا تو یقیناً اس کے لیے جہنم کی آگ ہے جس میں وہ ہمیشہ رہنے والا ہے، یہ بہت بڑی رسوائی ہے۔ منافق اس بات سے ڈرتے ہیں کہ ان پر کوئی ایسی صورت نہ اتار دی جائے جو انہیں وہ باتیں بتا دے جو ان کے دلوں میں ہیں۔ کہہ دیجئے تم مذاق اڑاتے رہو، بے شک اللہ اسے ظاہر کرنے والا ہے جس سے تم ڈرتے ہو۔ بات یہ کہ انسان چھپ کے بھی گناہ کرے نا، یہ دل میں بھی گناہ رکھے اور سمجھے کہ کسی کو پتہ نہیں چلے گا، تو اللہ سبحانہ وتعالیٰ غیر محسوس طریقوں سے ان چیزوں کو بعض اوقات لوگوں کے سامنے لے آتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ہر ایک کو ایسی رسوائی سے محفوظ رکھے، کیونکہ اللہ سے تو کچھ بھی چھپا ہوا نہیں نا، ہم تو صرف لوگوں سے چھپا سکتے ہیں۔ اور اگر آپ ان سے پوچھیں تو یہ ضرور کہیں گے کہ ہم تو بس گپ شپ اور دل لگی کر رہے تھے۔ کہہ دیجئے کیا اللہ سے اور اس کی آیات سے اور اس کے رسول سے تم مذاق کر رہے تھے؟ یعنی تمہارے لطیفوں کا موضوع اور سبجیکٹ اللہ اور اس کا رسول ہی ہے۔ آج بھی افسوس کے ساتھ کہنا پڑتا ہے کہ بعض مسلمان دین کی باتوں پر، قرآن کی آیتوں پر، احکامات پر لطیفے بنائے ہوئے ہیں اور بیان کر کر کے ہنستے اور خوش ہوتے ہیں۔ تم عذر پیش کرو یا نہ کرو، یقیناً تم نے اپنے ایمان کے بعد کفر کا ارتکاب کیا، زبان سے لا الہ الا اللہ کہہ کے کیا کیا؟ کفر کا ارتکاب کیا۔ اگر ہم تم میں سے ایک گروہ کو معاف بھی کر دیں تو ہم دوسرے گروہ کو اس وجہ سے عذاب دیں گے کہ یہ ہیں ہی مجرم لوگ۔ دین کی باتوں کا مذاق اڑانے والا کفر کا ارتکاب کرتا ہے، ورنہ منافق تو ضروری ہو جاتا ہے۔ تو دین کے معاملے میں ظاہر اور باطن کو با ادب رکھنا ضروری ہے، دل سے بھی ادب اور احترام کرے شاعر اللہ کا، اس کے رسول کا، اس کی کتاب کا، اس کے دین کی خدمت کرنے والوں کا، جن گھروں میں عبادت کی جاتی ہے اللہ کی وہاں کا، یعنی دین کے ہر معاملے میں جو چیز بھی دین سے متعلق ہو اس میں با ادب رہنا ضروری ہے، ادب کے ساتھ معاملہ کریں۔ اب مثال کے طور پر کئی لوگ جیسے آج کل تراویح ہے تو موبائل سے اپنے نوافل پڑھتے ہیں، قیام اللیل کے ہوتے ہیں، تو
میرے نوٹس میں ہے کہ کچھ لوگ جیسے پڑھتے ہیں اور جب رکوع پہ جاتے ہیں تو ایسے پھینک کے موبائل نیچے رکھ دیتے ہیں یا پھینک کے آگے کر دیتے ہیں اور ایسے گریب کرتے ہیں. بات یہ ہے کہ موبائل ویسے تو ایک آلہ ہے، کہیں بھی رکھ دیں آپ، لیکن اگر اس پر مصحف کھلا ہوا ہے تو پھر وہ مصحف کے حکم میں آ جائے گا. اگر اس پہ مصحف کھلا ہوا ہے یا کوئی دعا کھلی ہوئی ہے تو یہ نہیں کہ آپ کو کسی نے آواز دی تو آپ ایسے اٹھا کے پھینکا جیسے عادت ہے موبائل پھینکنے کی اور چل پڑے. نہیں، اس وقت آپ اس کو ایسے نہیں پھینک سکتے. کئی لوگ اس کے اوپر آیتیں کھلی ہوتی ہیں، سجدے کی جگہ رکھ لیتے ہیں اور اس کے اوپر سے آگے سجدہ کر رہے ہوتے ہیں اور وہ مصحف کھلا ہوا ہے اس موبائل پہ. تو ان چیزوں کا بھی خیال رکھیے کہ جس چیز پہ اللہ کا نام آ جائے، اس کے رسول کا نام آ جائے، دین کی قرآن کی کوئی بات آ جائے، سیکرڈ ہو گئی. ٹھیک ہے. المنافقون والمنافقات بعضهم من بعض يأمرون بالمنكر وينهون عن المعروف ويقبضون أيديهم نسوا الله فنسيهم إن المنافقين هم الفاسقون وعد الله المنافقين والمنافقات والكفار نار جهنم خالدين فيها هي حسبهم ولعنهم الله ولهم عذاب مقيم كالذين من قبلكم كانوا أشد منكم قوة وأكثر أموالا وأولادا فاستمتعوا بخلاقهم فاستمتعتم بخلاقكم كما استمتع الذين من قبلكم بخلاقهم وخضتم كالذي خاضوا أولئك حبطت أعمالهم في الدنيا والآخرة وأولئك هم الخاسرون. ألم يأتهم نبأ الذين من قبلهم قوم نوح وعاد وثمود وقوم إبراهيم وأصحاب مدين والمؤتفكات أتتهم رسلهم بالبينات فما كان الله ليظلمهم ولكن كانوا أنفسهم يظلمون. والمؤمنون والمؤمنات بعضهم أولياء بعض يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر ويقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة ويطيعون الله ورسوله أولئك سيرحمهم الله إن الله عزيز حكيم. وعد الله المؤمنين والمؤمنات جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها ومساكن طيبة في جنات عدن ورضوان من الله أكبر ذلك هو الفوز العظيم. منافق مرد اور منافق عورتیں. اب عورتوں کا بھی ذکر آ گیا. منافق مرد اور منافق عورتیں یعنی عورتوں میں بھی نفاق ہو سکتا ہے. سب ایک ہی طرح کے ہیں. یہ برائی کا حکم دیتے ہیں اور بھلائی سے روکتے ہیں اور اپنے ہاتھوں کو بند رکھتے ہیں. یہ اللہ کو بھول گئے تو اس نے بھی انہیں بھلا دیا. بے شک منافق ہی دراصل نافرمان ہے. منافق نافرمان ہے، بات نہیں مانتے. یعنی منافق مرد ہوں یا عورتیں ایک جیسی عادتیں ہیں ان کی، اور ان عادتوں میں کیا ہے؟ برائی کا حکم دیتے ہیں، نیکی سے روکتے ہیں، ہاتھ بند رکھتے ہیں، صدقات نہیں کرتے. تو یہ ان کی کچھ ظاہری علامتیں ہیں.
یہ ظاہری طور پر ان کو پہچاننے کے لیے کچھ انڈیکیشنز دی گئی ہیں کہ جو لوگ یہ کام کریں ان کے اندر نفاق ہوگا، اور یہ صفات ان کی مومنوں سے ان کو الگ کر دیتی ہیں۔ اللہ نے منافق مردوں اور منافق عورتوں اور کافروں سے جہنم کی آگ کا وعدہ کر رکھا ہے، اس میں یہ ہمیشہ رہنے والے ہیں، یہی انہیں کافی ہے، اور اللہ نے ان پر لعنت کی ہے اور ان کے لیے دائمی عذاب ہے۔ تم بھی پہلے لوگوں کی مانند ہو جو قوت میں تم سے زیادہ سخت اور مال اور اولاد میں بہت زیادہ تھے، تو انہوں نے اپنے حصے سے فائدہ اٹھایا، پھر تم نے بھی اپنے حصے سے فائدہ اٹھایا جیسے ان لوگوں نے اپنے حصے سے فائدہ اٹھایا تھا جو تم سے پہلے تھے، اور تم نے بھی اسی طرح بحث کی جیسے انہوں نے بحثیں کی تھیں۔ یہی لوگ ہیں جن کے اعمال دنیا اور آخرت میں ضائع ہو گئے، اور یہی لوگ ہیں جو خسارہ پانے والے ہیں۔ تو منافقت صرف نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں نہیں تھی، اس سے پہلے بھی تھی اور بعد میں بھی ہر دور میں رہی ہے۔ انہوں نے بھی انبیاء کا مذاق اڑایا اور ان کے بارے میں فضول باتیں کی، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں بھی لوگ ایسا کرتے تھے، اور آج بھی آپ دیکھیں کہ بظاہر مسلمان ہیں لیکن دین کے خلاف بولتے ہیں، دین سے نفرت رکھتے ہیں۔ یاد رکھیے کہ دنیا کی محبت میں اتنے گرفتار نہ ہوں کہ آخرت کو داؤ پہ لگا دیں۔ جو شخص بھی اللہ اور اس کے رسول کی مخالفت کرے گا وہ خسارہ ہی پائے گا۔ کیا ان منافقوں کو ان لوگوں کی خبر نہیں پہنچی جو ان سے پہلے آئے تھے؟ قوم نوح اور عاد اور سمود اور قوم ابراہیم اور مدین والوں کی، اور ان بستیوں کی جو الٹا دی گئی تھیں۔ ان کے رسول ان کے پاس کھلی نشانیاں لے کر آئے تھے، پھر اللہ ان پر ظلم کرنے والا نہ تھا، لیکن وہ خود ہی اپنی جانوں پر ظلم کرتے تھے۔ اور مومن مرد اور مومن عورتیں ایک دوسرے کے مددگار ہیں، وہ نیکی کا حکم دیتے ہیں اور برائی سے روکتے ہیں، اور نماز قائم کرتے ہیں اور زکوٰۃ ادا کرتے ہیں، اور وہ اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرتے ہیں، بات مانتے ہیں۔ یہی وہ لوگ ہیں جن پر اللہ ضرور رحم فرمائے گا، بے شک اللہ بہت زبردست خوب حکمت والا ہے۔ یہاں آپ دیکھ رہے ہیں کہ نیکی کا حکم اور برائی سے روکنا نماز سے بھی پہلے آیا ہے، یعنی نماز ہی ہے، وہ سب سے افضل ہے، لیکن یہاں کیوں لایا گیا؟ تاکہ اس بات کی اہمیت کا اندازہ ہو لوگوں کو۔ لوگ نماز پڑھ لیتے ہیں لیکن نیکی کا حکم نہیں دیں گے، برائی سے نہیں روکیں گے۔ تو صرف نماز پڑھ لینا کافی نہیں، صرف زکوٰۃ دے دینا کافی نہیں، بلکہ یہ کام کرنا بھی ضروری ہے۔ یہ مومنین کی صفات میں سے ہے۔ ہم اپنے لیے اگر نیکی کے کام پسند کرتے ہیں، جیسے آپ لوگ مثلا خود ہیں، نماز روزہ صدقات وغیرہ سب کچھ کر رہے ہیں، کیا اپنے بچوں کے لیے بھی یہ پسند کرتے ہیں اور اس کے لیے کوئی کوشش بھی کرتے ہیں اور اس کے لیے تڑپتے ہیں اور اس کے لیے دعائیں کرتے ہیں؟ یا اپنے بہن بھائیوں کے لیے یا مسلم کمیونٹی کے لیے یا اس سے بھی آگے براڈر سینس میں سارے انسانوں کے لیے، یا صرف اپنی ہی جنت کی فکر ہے اور کسی اور کی فکر نہیں؟ یاد رکھیے، اگر بچے کسی اور راستے پر ہوئے اور ہم کسی اور راستے پر ہوئے، آخرت میں جدائی ہو جائے گی۔ یہ تعلق پھر صرف دنیا کی حد تک ہوگا، اس لیے اس معاملے میں کوتاہی نہیں برتنی، جان مار کے بھی جتنی کوشش ہو سکے کریں۔ اور مومنوں کی مثال یہاں کیا دی گئی؟ بعضهم اولیاء و بعض، آپس میں ایک دوسرے کے دوست ہوتے ہیں، مددگار ہوتے ہیں، سپورٹرز ہوتے ہیں، ایک دوسرے کو اسٹرینتھن کرتے ہیں۔ یہ ایمان کی علامت ہوتی ہے، اور ایک دوسرے کی جڑیں کاٹنا یہ دین نہیں ہے، اور یہ رحمت پانے کے اسباب میں سے ہے۔ اس سے رحمت آتی ہے، برکت آتی ہے، خیر اور بھلائی آتی ہے۔ اور خاص طور پر اگر مل کے امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کا کام کرنا اور دین کی خدمت کا کام کرنا ہو، پھر تو یہ چیز اور بھی زیادہ ضروری ہے کہ آپس کا ٹیم ورک جو ہے وہ بہت مضبوط ہو، آپس میں غلط فہمیاں نہ ہو، اور ایک دوسرے کا ادب، احترام، محبت، لحاظ ہو۔ اللہ نے مومن مردوں اور مومن عورتوں سے ایسے باغات کا وعدہ کر رکھا ہے جن کے نیچے نہریں بہتی ہیں، وہ ان میں ہمیشہ رہنے والے ہیں، اور ہمیشگی کے باغات میں پاکیزہ گھروں کا وعدہ بھی۔ اور اللہ کی طرف سے رضامندی سب سے بڑی چیز ہے، جنتوں سے بھی اور باغوں سے بھی اور ہمیشگی کی نعمتوں سے بھی۔ یہی تو عظیم الشان کامیابی ہے۔ اور اللہ کی رضامندی جو ہے وہ مومن کا مطلوب اور مقصود اور محبوب ہونا چاہیے۔ اللہ کی تھوڑی سی رضا بھی جس کو مل گئی نا، وہ بڑی بڑی نعمتوں سے بھی بہت آگے کی چیز ہوگی۔ اور اگر یہ سارے کام کرتے ہوئے قدم تھک جائے، لمبا قیام کرتے ہوئے
یا اللہ کی خاطر گھر سے نکلتے ہوئے، تو اس کوشش کے انجام کو سامنے رکھیں کہ بدلے میں کیا ملے گا، اللہ کے دین کی خدمت کے بدلے میں کیا ملے گا، اللہ کی عبادت کے بدلے میں کیا ملے گا۔ یہ گھاٹے کا سودا نہیں، یہ بڑے نفع کا سودا ہے۔